ہم تو ہر وقت کہتے رہے ہیں کہ ہماری جو ہے ہمالیہ سے بلند جو ہے دوستی ہے چائنا سے، اور بہت بلندی کی ہم باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ چائنا نے اتنی بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کی بجائے ایران میں کر رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہے سجاد ترین صاحب، خطے میں ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ ہے چین اور ایران کے درمیان جو اس وقت ایک معاہدہ ہوا ہے، جسے اکنامک اینڈ سیکیورٹی پیکٹ جو ہے وہ کہا جا رہا ہے دونوں ممالک کی جانب سے، اور اس کے تحت چین $400 بلین 400 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا ایران میں، جو کہ مختلف شعبوں سے منسلک ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی سی پیک روٹ بنا، اور پاکستان کے ساتھ بھی یہ توقع تھی کہ ایک بڑی سرمایہ کاری سامنے آئے گی، بالخصوص ان اکنامک کنڈیشنز میں جو اس وقت پاکستان فیس کر رہے، اس میں چائنا کی جانب دیکھا جا رہا تھا، تو ہم کہیں پیچھے رہ گئے ہیں یا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ آغاز ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں عرض کروں، یہ جو آپ نے چائنا ایران منصوبے کی بات کی، اس میں جو معاہدہ ہے وہ صدر پریزیڈنٹ حسن روحانی جی ہیں، ان کی کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے اس معاہدے کی۔ اب اس معاہدے کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا، وہاں سے منظوری ہونے کے بعد پھر معاملات آگے چلیں گے۔ اس سے پہلے جو آپ نے آخری بات کی پاکستان کے حوالے سے، دیکھیں ہم تو ہر وقت کہتے رہے ہیں کہ ہماری جو ہے ہمالیہ سے بلند جو ہے دوستی ہے چائنا سے، اور بہت بلندی کی ہم باتیں کرتے رہے ہیں۔ چائنا ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ رہا، لیکن کیا وجہ ہے کہ چائنا نے اتنی بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کرنے کی بجائے وہ جا کے ایران میں کر رہا ہے؟ کیا چائنا جو ہے وہ کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہاں اور جو مزید سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس پر ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، ہمیں سی پیک کا معاملہ تھا، اور جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پر یہ باتیں ہو رہی تھیں، خود حکومتی وزراء بھی کر رہے تھے، باقی لوگ بھی کر رہے تھے کہ جناب یہ سی پیک جو ہے اب بند ہو جائے گا، اس کو کلوز کر دیا جائے گا۔ اس اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر عمران خان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سی پیک کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ہیں ہم چائنا میں، وہ سارے معاہدے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پیش کیے جائیں، وہ عوام کو بتایا جائے۔ وہ مہنگے قرضے، انہوں نے کہا جی مہنگے قرضوں پہ یہ منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں، یہ بہت مہنگے قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو باتیں تھیں، میرے خیال میں یہ ساری باتیں ہونے کے بعد شاید چائنیز نے اب سمجھا کہ وہ وہاں پر جو ہے نا ان سرمایہ کاری کرے۔ اب چائنیز جو ہیں وہ وہاں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایران کے لیے تو بہت فائدہ مند ہوگی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ 400 ارب جو آپ نے بتایا ہے، یہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہے۔ وہاں ایران میں نوکریاں ہوں گی، ایران ایک بہت ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف جائے گا۔ اس میں بہت سارے لوگ جو بے روزگاری کا شکار ہیں ان کو نوکریاں مل جائیں گی، ان سے بہت ساری میں سمجھتا ہوں ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف وہ چلا جائے گا۔ دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ ایرانیوں میں اور عربوں میں فرق ہے۔ ایرانی قوم جو ہے وہ بہت، ان کے اندر نیشنلزم بہت زیادہ ہے، وہ عربوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جی اگر ہم ان کی سیکورٹی نہ کریں تو سعودی عرب کے بارے میں، تو یہ ایک ہفتہ جو ہے یہ حکومت نہیں نکال سکتے۔ لیکن ایران میں ایسی بات نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا تھا امریکہ کا نیوکلیر، آپ کو یاد ہوگا، یورپ بھی اس میں شامل تھا، لیکن یہ جب ٹرمپ آئے تو ٹرمپ اس معاہدے سے نکل گئے، اور مطلب ساری چیزیں تبدیل کر دی انہوں نے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ معاہدہ کر کے خود امریکن کے لیے بھی پریشانی ہے۔ اب امریکن اخبارات میں بڑے لمبے لمبے آرٹیکل چھپ رہے ہیں اس ڈیل کے بارے میں۔ تو یہ جو ڈیل ہے، میں سمجھتا ہوں یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم دوستی کا دعویٰ بھی کرتے رہے ہیں۔ پاکستان میں اگر اتنی پیسے اور زیادہ سرمایہ کاری ہو جاتی تو پاکستان اور ترقی کرتا، لیکن یہ کیا وجوہات ہیں، یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری جو ہے ہم، چین ہمارا دوست ہے، وہ ایران میں کرنے جا رہا ہے۔ جی، یہ جو ابھی سی پیک روٹ کی بات ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چائنا کی ابتدا میں یہ بات ہوئی ہے پاکستان کو کسی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر ایک واضح ڈیل جو ہے وہ ابھی اس طرح سے سامنے نہیں آئی؟ سی پیک کے حوالے سے ہمارے ایگریمنٹس موجود ہیں، جسے خود پی ٹی آئی حکومت نے ایک زمانے میں متنازع کیا، اور پھر اس پہ معافیاں بھی مانگی گئی۔ اب آپ آئندہ دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں، موجودہ پاکستان کی حکومت کی حکمت عملی اور چائنا کا معاملہ؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے، چائنا جو ہے اس نے ہمارے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان پر عمل درآمد ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ یقیناً ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوں گے، اور چائنا کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، چائنا کو ہم ناراض نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم گو سلو کی پالیسی پر ہیں، میرے خیال میں وہ گو سلو پالیسی نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں سی پیک کر جتنے منصوبے ہیں ان کو جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس جانب بھی ایک سرمایہ کاری کا دور آئے گا، لیکن وہ جو روٹ کا حصہ ہے ایک تو وہ ہے، اور دوسرا اس کا ایک پہلو ہے اسٹریٹجک پہلو۔
جس کے تحت اس میں، کیونکہ جیسے ابتدا میں کہا گیا اس ڈیل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے، اس کے شروع میں تو لکھا گیا کہ دو ایشیا کے قدیم ممالک کے درمیان یہ تجارتی، ثقافتی، سیکیورٹی کے حوالے سے اور معاشی طور پر ایک بڑا اہم معاہدہ ہے۔ لیکن ادھر سے بڑا پروڈیوسر ہے ایران تیل کا، آپ کے علم ہے، اور نیوکلیر ڈیل کا آپ نے حوالہ دیا، براک اوباما کے دور سے یہ نیوکلیر ڈیل کینسل کی گئی اور ابھی تک وہ جاری ہے اور بار بار پریشرائز کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی ان ایکسچینج جائے گا۔ تو ایک تو ان دو ممالک کے درمیان جب یہ معاملات کھلیں گے تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ 2015 میں 2016 سے یہ بات چل رہی ہے اور 6 ممالک اس میں شامل ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہے یہ پیش رفت بالکل درست ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ انقلاب ایران سے پہلے جو شہنشاہ ایران تھے اس زمانے میں ایران امریکہ کے بہت قریب تھا، تو اس کے بعد جب انقلاب ایران ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ اور ایران کے تعلقات اتنے اچھے نہیں رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے امریکہ پیچھے ہٹتا گیا ہے۔ اب امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، اب امریکہ جو ہے وہ ایک ہی صورت میں ایران کو چائنا کی ڈیل ختم کرا سکتا ہے اگر وہ وہاں سے کہے جی میں $500 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اتنی بڑی سرمایہ کاری میرے خیال میں یہ ٹرمپ کی موجودگی میں تو نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کے اپنے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہ کرونا پہ جو امریکہ کی سارا جو ہیلتھ کا سسٹم ہے پورے کا پورا ہی بیٹھ گیا ہے، وہاں آپ دیکھ لیں کتنی روز اموات ہو رہی ہیں، بہت مشکلات ہو رہی ہیں، اور جب وہاں بہتری آئے گی، وہاں خوشحالی آئے گی تو اس کا اثر رسوخ اور بھی بڑھے گا جی۔ اچھا، اس صورتحال میں اب آگے بڑھتے ہوئے ظاہر ہے ایک جانب ٹریڈ کی بات ہے، ایک جانب سیکیورٹی کی بات ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی ایک حوالہ دیا ہے کہ ہماری جانب سے ہمارے چیف آف اسٹاف نے بھی یہ بات کی تھی ایک زمانے میں کہ خطے ترقی کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو خطے بالخصوص ہم ایشیا کی کسی حد تک بات کریں اور میڈل ایسٹ کی، جس حالات سے گزرے ہیں گزشتہ چند اشروں میں، اب وہ حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں مڈل ایسٹ میں اور خصوصاً عرب دنیا میں جو کچھ عرب حکمران جو ہیں نا، وہ جب تک اپنی پالیسیاں نہیں بدلیں گے تو مڈل ایسٹ کے حالات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں یمن پر سعودی عرب نے جو جنگ مسلط کی ہوئی ہے اس کا آپ دیکھ لیں کتنی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، کتنی تصویریں جو ہمارے پاس آتی ہیں، اسکول کے بچوں کے بسوں پہ جو حملے کیے جاتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عرب حکمران ہیں ان کو اب اپنی وہ پالیسی اور اپنے نظریات جو ہیں دنیا بھر میں پھیلانے اور دنیا بھر میں مسلط کرنے کی جو ان کی پالیسی تھی وہ ان کو ترک کرنی پڑے گی۔ اگر یہ ترک نہیں کریں گے تو پھر عرب حکمرانوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے جی۔